مسیح خداوند کے عظیم پرجلال بابرکت قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام ہے پادری کمفرٹ کوکر اور آپ ایک دفعہ پھر میرے ساتھ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل یعنی خدا کا کلام پر۔ مسیح خدا میرے عزیزو، گزرے ایام میں ایماندار بہن بھائیوں نے روزے رکھے، خدا کی قربت میں اپنا وقت گزارا، اور کل سے ہم مزید عید قیامت المسیح کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کل کھجوری اتوار ہے، اس لیے آج ہم اس ویڈیو میں کھجوری اتوار کے بارے میں چند ایک باتوں پر ڈسکس کریں گے، چند ایک باتوں کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور خاص طور پر اس میسج میں، اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں کے بارے میں ضرور سیکھیں گے جس کا استعمال کھجوری اتوار میں، دوسری چیز جو اس میں استعمال کی گئی ہے، جنگ کی علامت ہے۔ پرانے دور میں جب بھی اگر کسی دو بادشاہوں کے درمیان، دو ممالک کے درمیان یا دو خطوں کے درمیان اگر جنگ ہوا کرتی تھی یا جنگ کا ماحول ہوتا تھا، تو اس بات کا اظہار جو ہے وہ اس بات سے کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی بادشاہ، کوئی ملک، کوئی خطہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے کسی ایلچی کو کوئی پیغام دے کر بھیجتا ہے تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ گھوڑے پر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ کا اعلان ہے۔ لیکن اگر کوئی بادشاہ اپنے کسی ایلچی کو گدھے پر سوار ہو کر بھیجتا تو وہ دور سے سمجھ جاتے تھے کہ آنے والا جو ہے وہ صلح اور سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے گدھے کی سواری کی تو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے ہیں تو وہ صلح، سلامتی اور امن کا پیغام لے کر آئے۔ تیسری چیز جو اس جلوس میں استعمال کی گئی ہے، اس شاہانہ جلوس میں جو استعمال کی جانے والی تیسری چیز ہے وہ ہے کپڑے۔ لکھا ہے کہ لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کے استقبال میں کھجور کی ڈالیاں اور راستے میں اپنے کپڑے بھی بچھائے۔ کپڑے جو ہیں وہ ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں، ننگے پن کو ڈھانپنے کی علامت ہیں۔ پیدائش کی کتاب کو جب ہم دیکھیں، پیدائش کی کتاب میں جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، ان کو اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ انجیر کے پتوں کے ساتھ ڈھانپا، انجیر کے پتوں کو بطور لباس استعمال کیا۔ اور انجیر کے پتے ہوں یا کوئی بھی درخت ہو یا اس کے پتے ہوں تو زیادہ سے زیادہ 2-4 دن، اگر بہت زیادہ اگر بات کر لے تو شاید 1 ہفتہ بدن کو ڈھانپ سکتے ہیں۔ لیکن پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 21ویں آیت کے مطابق خدا نے آدم اور حوا کو چمڑے کے کرتے بنا کے دیے، پرماننٹ ان کو ڈھانپا۔ اور چمڑے کے کرتے جب بنائے گئے ہیں، چمڑے کا استعمال کیا گیا ہے تو یقیناً یہ کسی جانور کا خون بنا کر بہائے گئے، یعنی کپڑے اس بات کی علامت لگائے تو وہ اس بات کا اقرار کر رہے تھے، مصلوب کرو اسے، مصلوب کرو، ہمیں اس کی جگہ پر برابا دے دیا جائے، لیکن ہم نے اس کو نہیں قبول کرنا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح ان کی سوچ، ان کی توقعات کے برعکس بادشاہ تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے اس کو بادشاہ قبول نہیں کیا۔ میرے عزیزو، آج جب ہم اس پیغام کو سن رہے ہیں، اس پیغام کو دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح کو فاتح بادشاہ کے طور پر قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں امن و سلامتی، برکات لے کر آتے ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر ہمیں ہمارے گناہوں سے رہائی عطا کی ہے، اور
ہمیں ان لوگوں کی طرح جو اس وقت یروشلم میں جلوس میں شامل تھے، جو صرف ان کا جلوس جو ہے، ان کی خوشی جو ہے، ان کے نعرے جو ہیں، ان کا جذبہ جو ہے وہ صرف چند دنوں تک محدود تھا، اور اس کے بعد وہی لوگ خداوند یسوع مسیح کے خلاف ہو گئے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کو اس طرح سے قبول کرنا ہے کہ ہماری زندگیاں، ہمارا مزاج مکمل طور پر خداوند یسوع مسیح کے مطابق ہو۔ میرے عزیزو، آج اس ویڈیو کے وسیلہ سے اگر آپ کو برکت ملی ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اس ویڈیو کو، اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو جس کا نام خدا کا کلام ہے اس کو ضرور سبسکرائب بھی کریں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔